بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 240۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ شریف کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے اصحاب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، تم میں سے کون ایسا کر سکتا ہے کہ بنو فلاں کے ہاں جو اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس کے بچہ دان کو لے کر آئے، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرے تو وہ ان کی پشت پر رکھ دے۔ تو قوم کا سب سے بدبخت شخص اٹھا، وہ اس بچہ دان کو لے کر آیا، پھر وہ انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو اس نے اس بچہ دان کو آپ کی پشت کے اوپر آپ کے کندھوں کے درمیان رکھ دیا، اور میں یہ منظر دیکھ رہا تھا اور آپ سے کسی چیز کو دور نہیں کر سکتا تھا، کاش میرے مددگار ہوتے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مشرکین ہنس رہے تھے اور ایک دوسرے کی طرف اس کام کی نسبت کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، اپنا سر نہیں اٹھا رہے تھے، یہاں تک حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، پس انہوں نے اس بچہ دان کو آپ کی پشت سے اٹھا کر پھینک دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس اٹھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ان کے خلاف دعا کی، اے اللہ قریش کو پکڑ لے، اور ان پر یہ دعا ناگوار گزری۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ جانتے تھے، یعنی اہل قریش، کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر ان کے خلاف دعا کی، اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ اور امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابو معیط کو پکڑ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں کا بھی نام لیا جس کو راوی نے یاد نہیں رکھا۔ حضرت ابن مسعود نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا نام لے لے کر ان کے خلاف دعا کی تھی، میں نے ان سب کو دیکھا، وہ بدر کے کنویں میں اوندے منہ گرے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کر رہے ہیں کہ جب اسلام کا اوائل دور تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کی خاطر کتنی صعوبتیں، مشکلیں اور مصائب اٹھائیں۔ آپ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، اور ابو جہل اور دیگر بدبخت کفاران مکہ جو تھے، ایک قبیلے کی اونٹنی، اس کی بچہ دان، اس حدیث کے اندر عربی کے اندر لفظ صلا آیا ہے جس کا ترجمہ بعض مشارحین و محدثین نے اوجڑی کیا ہے، لیکن اس کا حقیقت اور اصل ترجمہ بچہ دان ہے۔ تو وہ پورا وزنی بچہ دان اٹھا کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پہ رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بوجھ کی وجہ سے اٹھ نہ سکے، یہاں تک کہ سیدہ مخدومہ کائنات حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنتی عورتوں کی سردار، آپ تشریف لائی، اور آپ نے جرأت و بہادری کے ساتھ کفاران مکہ اور مشرکین مکہ کے سامنے آ کے اپنے والد گرامی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں سے اور آپ کی پشت سے اس اونٹنی کی بچہ دان کو دور کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر کو اٹھایا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دین کی تبلیغ کرنے میں یا دین کے کام کرنے میں یقیناً مشکلات اور مصائب آتی ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ سب سے زیادہ بلائیں، آزمائشیں، امتحانات حضرات انبیاء علیہ السلام کے ہوتے ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے قریب ہے، پھر جو ان کے قریب ہے۔ اس لیے آپ اسلامک ہسٹری کو دیکھیں، جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی مقدس ہستیاں ہیں، پھر تابعین، پھر تبع تابعین ہیں، کبار اولیاء کرام ہیں اور محدثین ہیں، علماء ہیں، ان کی آپ ہسٹری کو دیکھیں تو ان کی زندگیاں جو ہیں وہ مشکلات کے اندر ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دین کے رستے کے اندر اور حق اور سچ کے رستے کے اندر یقیناً مصائب آتی ہیں، اور خندہ پیشانی کے ساتھ مشکلوں کا سامنا کرنا اور اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہنا، یہی اہل حق کا کام ہے۔ اور پھر یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جگہ جگہ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، اولئک هم المہتدون هم الفائزون، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اور 7واں وہ بدبخت شخص
جس کا نام لینا راوی بھول گئے تھے، وہ عمارہ بن ولید بن مغیرہ تھا، جس کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے ضرر کی۔ پھر حضور کی دعائے ضرر یوں ظاہر ہوئی کہ بدر کے اندر یہ سارے بدبخت جو ہیں، مکہ کے بڑے بڑے سردار اور رئیس جو تھے، ذلت کی موت کے ساتھ واصل جہنم ہوئے۔ حلال جانور کی اوجڑی کھانا جو ہے، اس کے بارے میں چند ایک باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ فتاوی رضویہ کے اندر عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اوجڑی کو مکروہ تحریمی لکھا ہے، اور اسے مسانے کے اوپر قیاس کیا ہے کہ جس طرح مسانہ جو ہے اس کے اندر پیشاب وغیرہ ہوتا ہے، پیشاب نجس ہے تو مسانہ کھانا حرام ہے، تو اسی طریقے سے اس کے اوپر قیاس کرتے ہوئے کہ اوجڑی جو ہے اس کے اندر بھی گوبر اور نجاست ہوتی ہے، یہ محل نجاست ہے، اس لیے مکروہ تحریمی ہے۔ آج وہ سارے مفتیان کرام اس کی حلت کا اور اس کے حلال ہونے کا بھی فتویٰ دیتے ہیں۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے محل نجاست تھی، لیکن جب اس کو اچھے طریقے سے دھو لیا جائے اور صاف کر دیا جائے تو پھر یہ محل نجاست نہیں رہتی۔ اور دوسری یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال جانور کی جس 7 چیزوں کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے ان میں اوجڑی کا ذکر نہیں ہے، اور وہ 7 چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1 خون، یعنی دم مسفوح بہنے والا خون۔ نمبر 2 بکری کی شرم گاہ۔ نمبر 3 خصیتین، یعنی جسے کپورے کہتے ہیں۔ نمبر 4 غدود۔ نمبر 5 بکرے کی شرم گاہ۔ نمبر 6 مسانہ۔ نمبر 7 پتا۔ تو یہ 7 چیزوں کو حضور نے مکروہ تحریمی فرمایا ہے، اس کے اندر اوجڑی کا ذکر نہیں ہے۔ تو جو اوجڑی کو حلال یا کھانے کے لیے جائز کہتے ہیں، ان کی دلیل یہ بھی ہے کہ ان 7 چیزوں کے اندر اوجڑی کا ذکر نہیں ہے۔ تو بہرحال دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ مزید یہ کہ یا اصولیین فرماتے ہیں کہ جب کسی چیز کی حلت اور حرمت میں دلائل معارض ہوں، یعنی آپس میں آمنے سامنے ہوں، چیز مکروہ تنزیہی ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ کے ساتھ میدے کا ٹکڑا لے کر آپ اپنے دانتوں سے چبا رہی تھی، حضور نے منع نہیں فرمایا۔ خواتین حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔